پیچھے بھائی یہ بڑی مشکل سے لکھا ہوتا ہے ان لوگوں نے. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا صحیح ہے یا غلط؟ امام کے پیچھے فقہ حنفی میں سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے اور اس کے بڑے مضبوط دلائل ہیں. میں نے اپنے ایک بیان میں یہ کہہ دیا تھا کہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا ایک رسالہ ہے اس پر فاتحہ خلف الامام پر, وہ بڑا زبردست رسالہ ہے, وہ پڑھیں. اس پہ کسی نے طنز کیا کہ امام بخاری نے جو اس پر رفع الیدین پر رسالہ لکھا ہے وہ تو بتاتے نہیں جو حدیثوں سے لکھا ہے, اور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا رسالہ بتا رہے ہو. تو یہ ہوتا ہے کسی کی بات کو نہ سمجھنا اور خام خواہ میں کسی پہ طنز کرنا. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے جو لکھا ہے وہ بھی حدیثوں سے ہی لکھا ہے, تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لکھی ہوئی کیا چیز ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا رسالہ بہت جاندار ہے فاتحہ خلف الامام کے بارے میں. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب بڑے زبردست عالم گزرے گوجرانوالا کے, بہت بڑے محدث تھے. میں جب ان کی کتاب پڑھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے, یعنی ان کا ایک ایک کتاب کا جو صفحہ ہوتا ہے نا, ایک ایک صفحہ, اس پر اتنی تحقیق ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس ایک صفحے کو لکھنے میں 1 مہینہ لگا ہوگا. اتنا تحقیقی رسالے ہوتے ہیں ان کے. تو ان کے بہت ساری کتابیں ہیں, ان کی کتابیں پڑھا کریں, لیکن وہ ذرا علمی اسٹائل میں ہے تو بعض دفعہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتی, یعنی گاڑی اردو ہے اس میں. تو ان کا ایک پورا رسالہ ہے اس پر. باقی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کو ہم ناجائز کیوں سمجھتے ہیں, اس کے دلائل ہیں. ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو اور خاموش رہو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نماز کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ صحابہ پہلے نماز میں امام کے پیچھے قرات کرتے تھے, جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے قرات سے روک دیا. تو پتہ چلا کہ جس حدیث میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے وہ منسوخ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیت تو مکی ہے, نہیں یاری بات سمجھ میں, اور فاتحہ کا حکم تو مدینہ میں نازل ہوا. تو یاد رکھو ایسا ہوتا ہے کہ سورت مکی ہو مگر اس کی کچھ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہوں, ایسا بہت ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور دوسری بات کہ جو جن احادیث میں امام کے پیچھے فاتحہ کا حکم دیا گیا وہ صریح نہیں ہے, کیونکہ اس میں آتا ہے اقرأ بہا فی نفسک, اپنے دل میں پڑھو. زبان سے پڑھنے کا حکم ہو یہ نہیں, ہم نے کہیں روایت میں اس کی وضاحت نہیں ہے. اور ممانعت کی جو دلیل ہے اس میں ایک اور حدیث میں آتا ہے, بہقی کی روایت ہے, بالکل صحیح سند سے ثابت ہے. یہ علامہ ناصر الدین البانی جو اہل حدیث کے بڑے امام سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. وہ حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے. یہ حدیث ہو گئی بہقی کی جس کو البانی نے صحیح کہا. اب لوگ کیا کہتے ہیں ضعیف ضعیف ضعیف, جو بھی اپنے مطلب کے خلاف حدیث ہوگی نا وہ کیا ہے, ضعیف. اور 2 حدیثیں اور ہیں. صحیح ہے مسلم کی حدیث, یہ خوب غور سے سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ, امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. آگے حدیث کے الفاظ ہیں فاذا کبر فکبروا, جب امام تکبیر کہے تو تم بولو بھائی تکبیر کہو. واذا قرأ فانصتوا, جب قراءت شروع کرے تو کیا ہو جاؤ, خاموش. آگے فرمایا واذا قال ولا الضالین, جب امام ولا الضالین کہے قولوا آمین. تو آپ کی فاتحہ کہاں گئی, اس میں مقتدیم کے کہیں ہے فاتحہ پڑھو. اور پھر آگے وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا, جب رکوع کرے تو کیا کرو, رکوع کر لو. یہ واضح حدیث ہے کہ امام کی ذمہ داری قراءت کرنا ہے, مقتدی کی ذمہ داری خاموشی سے سننا ہے. اور ایک اور حدیث جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں مقتدی اگر نہیں پڑھ رہا تو نہیں ہوگی. ہم یہ کہتے ہیں اس حدیث میں یہ منفرد کے بارے میں اور امام کے بارے میں ہے, کیونکہ امام جب پڑھے گا تو مقتدی نے حکمن پڑھ لی ہے, کیونکہ امام مقتدیوں کی طرف سے سورہ فاتحہ کے معاملے میں نمائندہ ہے. بعض کہتے ہیں پھر رکوع کی تسبیح بھی امام کو پڑھنے دیں, آپ نہ پڑھیں. ہم کہتے ہیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قراءت میں امام مقتدیوں کا امام ہے اور مقتدیوں کی طرف سے اس کی قراءت کافی ہو جائے گی. اتحیات میں اور تسبیحات میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور یہ سورہ فاتحہ کو ہم پروٹوکول دے رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں کہ اس میں امام کی طرف سے ایک نماز کا ایک بہت بڑا رکن ہے نا, ایک بہت اہم رکن ہے. تو جب امام فاتحہ پڑھے گا تو وہ سب کی طرف سے نمائندگی کرے گا. تو یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اب یہ جو میں نے مطلب بیان کیا اس کی دلیل بھی حدیث سے ہی ثابت ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں یہ تو تم نے اپنی طرف سے ٹیکنیکل فرق نکال لیا ہے کہ امام چونکہ نمائندگی کر رہا ہے تو گویا امام نے پڑھ لی تو گویا مقتدی نے بھی گویا پڑھ ہی لی. یہ تو عقل سے آپ مسئلہ نکال رہے ہیں, تو صرف عقل سے نہیں ہے, حدیث سے بھی ہے. صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, یہ الفاظ ہیں کہ جو سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ہم کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے
کہ تلاوت میں تو آپ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر امام قرات کرے گا سورت ملائے گا تو وہ مقتدی کی طرف سے کافی ہو جائے گی. بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے تو وہ یہ کہتے ہیں فاتحہ ضروری ہے. امام جو باقی سورت پڑھتا ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری بولو بھائی نہیں ہے, بلکہ امام نے پڑھ لی تو ہو گئی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے, صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور اس کے ساتھ مزید سورت نہیں ملاتا اس کی بھی نماز نہیں ہوتی. تو پھر سورت بھی ملاؤ نا پیچھے امام کے. جب اس میں آپ یہ کہتے ہو کہ سورت ملایا امام نے تو مقتدی کی طرف سے ہو گئی وہ, تو ہم کہتے ہیں اسی طرح فاتحہ بھی امام نے پڑھ لی تو مقتدی کی طرف سے ہو گئی. تو پوری حدیث یہ نہیں ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. پوری حدیث صحیح ہے مسلم میں ہے, اس کے الفاظ ہیں کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور مزید سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی. بات آ گئی سمجھ میں؟ نہیں آئی تو پھر فوج بلواتے ہیں, پولیس پر. آخری سوال لے لیتے ہیں بس, اس کے بعد چھٹی آپ لوگوں کی. حسان افضل صاحب مفتی صاحب, کیا یہ غیر شادی شدہ آدمی یورپ پڑھائی کے لیے جا سکتے ہیں؟ وہاں بھائی بتا دیا نا, نہیں ہو سکتا. فیس بک پر تصویر یا کوئی ویڈیو کو لائک کرنا کبیرہ گناہ ہے؟ اگر جائز تصویر ہے تو جائز ہے. کیا محرم کو کچھ نہیں پکانا چاہیے نیاز کے لیے؟ یہ اہم مسئلہ ہے. نیاز ویاز کے لیے تو نہیں پکانا چاہیے, لیکن بس یہ آخری مسئلہ ہے یار, بہت ہو گیا. یہ بات یاد رکھیں کہ عاشورہ کے دن حدیث میں آتا ہے کہ دسترخوان کو وسیع کرو, یہ ایک روایت ہے. میں نے پچھلے سال اس مسئلے کی خوب تحقیق کی تھی, اس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. عاشورہ کے دن دسترخوان وسیع کرنے کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں, کوئی بھی صحیح حدیث بولو بھائی. صغیر کے زیادہ تر علماء جن میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی ہے, جن کا علم ساری دنیا میں مسلم ہے, ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ علم حدیث کا اصول ہے کہ کثرت طرق کی وجہ سے یہ حدیثیں حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہیں, لہذا عاشورہ کے دن کھانا کھلانا افضل عمل ہے. اور اصولی لحاظ سے ان کی یہ دلیل بہت مضبوط ہے, کیونکہ بہرحال ایک محدثین کا لگا بندہ اصول ہے کہ کثرت طرق کی وجہ سے ضعیف حدیث کیا ہو جائے گی. بھئی یہ کمزور آدمی آپ کو ایک بات آگے بیان کرتا ہے, دوسرا بھی بیان کرتا ہے مگر وہ بھی ہے کمزور, مگر تیسرا بھی, تو اب وہ تینوں مل کے ان کی بات میں جان آ جاتی ہے نا. آئی بات سمجھ میں؟ اب لیکن بعض حضرات اس کے بھی خلاف ہیں. میرا جو اپنا, میں بہت نالائق ہوں, مجھے عجیب سا لگتا ہے میں علماء کے بارے میں یہ کہوں کہ میری رائے ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سننے کے لیے. میں نے جب اس مسئلے کی تحقیق کی تو اصولی اعتبار سے تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو ہمارے بزرگوں کے بھی بزرگ ہیں, ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کثرت طرق کی وجہ سے حدیث حسن کو پہنچ گئی ہے. لیکن ایک مجھے علمی اشکال ہے اس میں, وہ اشکال یہ ہے کہ اگرچہ حدیث کثرت طرق کی وجہ سے حسن ہے, قابل قبول ہے, مگر حدیث حسن ہو یا صحیح ہو اس وقت لی جائے گی جب اس سے زیادہ صحیح حدیث کی مخالفت نہ ہو رہی ہو.